امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رقم طراز ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، بے شک حق ہے۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیہ مقدسہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، جس کا ترجمہ یہ ہے یا ایو اے وہ الذین جو ایمان لائے، قوا انفسکم، قو فعل امر ہے، اللہ فرماتا ہے قو بچاؤ، انفسکم نفس کی جمع اپنی جانوں کو، وَأَهْلِكُمْ اور اپنے اہل و عیال کو، نارا جہنم کی آگ سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم خود جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کی محفلوں میں آج کر جس طرح ہردنگئی ہو رہی ہے، یاد رکھے آپ ذرا یہ ہردنگئی کرنے سے پہلے ایک مرتبہ قرآن مقدسہ کا مطالعہ کرے، اور قرآن مقدسہ کا صرف مطالعہ نہ کرے بلکہ ساتھ میں کنز الایمان بھی پڑھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کنز الایمان جسے ہمیں امام احمد رضا خان نے عطا کیا ہے، اس کے تراجم کو بھی پڑھے، آپ کی روح کانپ جائے گی، آپ کا دل دھڑکنے لگے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم خود تو جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جہنم کی آگ ہے کیا؟ یہ جہنم کے آگ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہنم کے آگ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اے دنیا میں بسنے والوں انسانوں ذرا غور سے سنو، رب قدیر کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو جہنم کے آگ کا ذکر فرمایا ہے، اللہ کے نبی اسی کی تشریح حدیث کے ذریعے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ارے جہنم کی آگ وہ ہے جیسے ہم آگ جلاتے ہیں، اسی طرح اللہ نے بھی جہنم کی آگ جلا کو رکھی ہے، اللہ نے جہنم کے آگ کو بھڑکا کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کے آگ کے بھڑکانے کا حال کیا تھا، اللہ نے کس انداز میں جہنم کے آگ کو بھڑکایا، جہنم کے آگ کو لگایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا تو جہنم کی حالات کیسی ہو گئی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہاں تک کہ جہنم کی آگ بالکل سفید ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ نے اور زیادہ 1000 سال تک بھڑکایا۔ ایک دن کی بات نہیں کر رہا ہو، جہنم کی آگ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1000 سال تک اللہ نے جہنم کے آگ کو بھڑکایا تو جہنم کی آگ بالکل سفید ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے 1000 سال تک اور جہنم کے آگ کو بھڑکایا، حتی مرت، یہاں تک
کی جہنم کی آگ بالکل لال ہو گئی۔ اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے 1000 سال اور زیادہ بھڑکایا، حتی اسودت، یہاں تک کہ جہنم کی آگ بالکل کالی ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہیا سودا، اور اس وقت جہنم کی آگ بالکل کالی ہے، بالکل تاریک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جہنم کی آگ اللہ نے جسے بھڑکایا، ہزار سال تک بھڑکایا، یہاں تک کہ جہنم کی آگ بالکل کالی ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے آگے آپ سنیں، کلما خبت زدناہم سعیرا، اللہ فرماتا ہے کہ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے زدناہم سعیرا، ہم اسے اور بھڑکا دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ کی جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے، وہ مجرموں کے سینے پر چڑھے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے آگ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں اسے بھڑکا رہا ہوں۔ وہ جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، جب بجھنے پر آتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ بھڑکا دیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم کے آگ کی تشریحات بھی کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم کے آگ سے جلنے کا ایک ادنا انداز بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے جو جہنم کے آگ کو بھڑکا کر کے رکھا ہے، اللہ نے جو جہنم کے آگ کو لگا کر کے رکھا ہے، وہ جہنم کی آگ جب بجھنے پر آتی ہے اللہ اسے اور بھڑکا دیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس جہنم کے ادنا، یعنی اس جہنم کے آگ سے جسے ادنا عذاب دیا جائے گا، اس کا حال یہ ہوگا کہ اسے آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور اس آگ کے جوتیاں پہننے کے بعد عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے دماغ کی گدی کھولے گی، جیسے ہمارے اور آپ کے ہانڈی میں پانی کھولا کرتا ہے، اگر کوئی سامان ہم بناتے ہیں وہ سامان کھولا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کے آگ کا ادنا عذاب یہ ہے کہ 2 جوتیاں پاؤں میں ہے اور دونوں آگ کی ہے۔ اس کے تپش کا حال یہ ہے، اس کے جلانے کا حال یہ ہے کہ لوگوں کے دماغ کی گدی کھولتی رہے گی، گدی جو ہے کہ کھلکھلاتی رہے گی۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جہنم کی آگ جو جلانے والی ہے، وہ جہنم کی آگ اللہ اکبر کبیرہ جو ہر مجرم کے سینے پر چڑھنے والی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کے آگ کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں جو آگ ہوتی ہے ہمارے سامنے، آقا فرماتے ہیں اس سے 69 درجے زیادہ جہنم کی آگ کھولنے والی ہے۔ جہنم کی آگ جو ہے کہ اس سے زیادہ جلنے والی ہے، 69 درجے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچے وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر رکھا ہے، اب ہم جلسوں میں ہردنگئی کیوں کرتے ہیں؟ ہم جلسوں میں اس قدر کے خرافات کیوں کرتے ہیں؟ ہاں ایک شاعر آتا ہے، اس شاعر کو چاہیے کہ وہ اچھے انداز میں نعت پڑھے، ارے اس انداز میں پڑھے جس تاج الشریعہ علیہ الرحمہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ المعتقد کی شرح انہوں نے لکھی ہے جو جماعت سادسہ میں پڑھائی جاتی ہے، میں نے اپنی نظروں سے پڑھا ہے، تاج الشریعہ نے اس میں یہ نقل کیا ہے ایک نعت خواہ کے لیے یہ ضروری ہے، فرض ہے کہ جب وہ نعت پڑھے تو نعت کو با ادب انداز میں پڑھے، با ادب ہو کر کے پڑھے۔ لیکن ذرا آپ غور کریں، آپ نے یہاں کس قدر نعت کو سماعت کیا ہے، آپ نے نعت کو کس قدر سنا ہے۔ جب کوئی نعت خواہ پڑھ رہا ہے آپ ہو کا شور مچا رہے ہیں، ذرا سوچو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ چکلے پر کوئی فاحشہ آئی ہے بن سمر کر کے، اور اس کے خریدار یا اس کی نمائش کرنے والے کھڑے ہو کر کے جو تماشا دیکھتے
دیکھتے ہیں اس کے آنے پر ہو ہا کا جو ہے کہ ہو ہا کی آواز نکال رہے ہیں۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا آپ کے چمڑی کے اندر اتنا دم ہے کہ وہ جہنم کے آگ کا مقابلہ کر سکے؟ کیا آپ کے ہڈیوں میں اتنا دم ہے کہ وہ جہنم کے آگ کا مقابلہ کر سکے؟ کیا آپ کے وجود میں آپ کا وجود اتنا مستحکم ہے کہ جو جہنم کے آگ کا مقابلہ کر سکے؟ ارے جہنم کا آگ کا مقابلہ ہمارے اور آپ کے جسم کیا کریں گے؟ آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک آیت نازل ہوتی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ جبرائیل لے کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، آپ کے امت میں سے ہر ایک امت کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ اللہ اکبر! حال کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ نیچے بھڑک رہی ہوگی، اس کے اوپر جو ہے کہ پل صراط ہے، اور اس پل صراط وہ راستہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ۔ جہنم کے اوپر جو راستہ ہے جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اللہ اکبر! جب اللہ کے نبی نے یہ سنا نا، میری امت کو پل صراط سے گزرنا ہے، نیچے جہنم کی آگ دہکتی ہوگی، میرے آقا بے قرار ہو گئے، میرے آقا مضطرب ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آقا سوچنے لگے، کہاں جہنم کی آگ اور کہاں کمزور امت، وہ کیسے پل صراط سے گزرے گی؟ وہ تو جہنم کے آگ میں گر جائے گی۔ اللہ کے نبی رونے لگے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ! یہاں تک کہ ایک راوی لکھتا ہے، جب یہ آئے کریمہ جبرائیل لے کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، آقا کا حال یہ ہوا کہ آقا نماز عشاء ادا کرنے کے بعد جب وہ نفل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، راوی لکھتا ہے کہ مصطفیٰ سجدے میں جاتے ہیں، اور مصطفیٰ سجدے میں جانے کے بعد اپنے رب سے کہتے ہیں، یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا رب امتی، اے مولا میری امت، اے مولا میری امت، اے مولا میری امت۔ مطلب کیا ہے؟ اے مولا میری امت اتنی کمزور پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اے اللہ تو اسے بچا لے۔ راوی لکھتا ہے، مصطفیٰ پوری رات سجدے میں تھے، اور جب انہوں نے فجر کے وقت اپنے پیشانی کو سجدے سے اٹھایا ہے، راوی لکھتا ہے، مصطفیٰ کی داڑھی آنسوئے سے تربتر ہو گئی تھی۔ تب بریلی کے امام احمد رضا، سچے رضا اچھے رضا کی نظر حدیث پر پڑتی ہے تو پکار کے کہتے ہیں، اللہ کیا جہنم، اللہ کیا جہنم، اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت والماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہ اکبر کبیرہ! میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جہنم کی آگ جسے ابو بکر اگر یاد کر لے تو ان کا سکون بے چینی میں بدل جائے، وہ جہنم کی آگ جسے عدل کا پیکر، عدل و انصاف کا مجسمہ حضرت عمر فاروق اگر یاد کر لے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، جو ہے کہ بہادروں کا بہادر اللہ اکبر مولا کائنات جب یاد کر لے تو وہ رونے لگے، سیدنا عثمان غنی جب یاد کر لے تو وہ رونے لگے۔ ارے یہ وہ صحابہ ہے جنہیں اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ یہ صحابہ جب جہنم کے آگ کے بارے میں اللہ اکبر تصور کرتے تھے تو آنکھیں ساون بھادو کی طرف برسا کرتی تھی، وہ رویا کرتے تھے۔ ارے سیدنا عمر کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ جب وہ کسی درخت کے قریب سے گزرتے تھے اور کسی پرندے کو چہچہاتے ہوئے پیڑ پر کودتے ہوئے دیکھتے تھے تو پھر کہتے تھے، اے اللہ کاش مجھے پرندہ بنا دیا ہوتا، میں مزے سے دنیا کا مزہ تو لیتا لیکن مجھے آخرت کا کوئی
خوف نہ ہوتا, مجھے جہنم کا کوئی خوف نہیں ہوتا. اے میری امت کہاں چلی آئی, اور اے میرے نبی کی امت, اے نبی آخر الزمان کے دیوانوں, تم کہاں چلے آئے, کس پلیٹ فارم پر چلے آئے؟ خدا کا ترس تمہارے دل سے نکل گیا, جہنم کے آگ کا ڈر تمہارے دل سے نکل گیا. اللہ اکبر, اب تم صرف فحش بازی میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہو. کیا تمہیں معلوم ہے جب قیامت کا دن ہوگا, حشر کا میدان ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, حضرت موسیٰ کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس, آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری, جب ہم مدد کے لیے ان کی بارگاہ میں جائیں گے وہ لوگ بھی ہمیں دھتکاریں گے, جاؤ کسی اور کے پاس, اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کے پاس, جاؤ کسی اور کے پاس. حدیثوں کے چند حدیثوں کے روایت کے مطابق حال یہ ہوگا کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں تربتر ہوگا. کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہے, کسی کا گھٹنے تک ہے, کسی کا پسینہ کمر تک ہے, کسی کا پسینہ گلے تک ہے, کسی کا پسینہ ناک تک ہے, کسی کا پسینہ پیشانی تک ہے. یہ جو ہے کہ پسینے میں تربتر انسان رہے گا. سورج سوا نیزے پر ہوگا. آج اتنی دوری پر ہے تو ہمیں اس قدر دھوپ لگتی ہے کہ ہم چٹیل میدان میں نہیں چل سکتے, ہم دھوپ میں نہیں چل سکتے, ہم مئی جون کے دھوپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ذرا آپ سوچیں, آپ اس جہنم کے جب وہ نفسی نفسی کا حال ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا, اللہ اکبر, اس وقت جہنم کس حال میں لائی جائے گی آپ کو معلوم ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کس حال میں لائی جائے گی؟ کیا ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں نبی کی محفل کا احترام بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے اندر اتنا بھی شعور بیدار نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی نے کس چیز سے ڈانٹ پھٹکار لگائی ہم کم از کم اس سے بچ سکیں؟ معلوم ہے نفسی نفسی کا عالم ہوگا. باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا, ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی, بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی. ایسے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں نفسی نفسی کا حال ہوگا, پریشانی کا عالم ہوگا. ایسی صورت میں کل میدان محشر میں جہنم کس حال میں لائی جائے گی آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو اندازہ ہے؟ آپ نے پڑھا ہے کہیں؟ اگر نہیں پڑھا ہے تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ظہیر سمنانی سے آپ سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگے گا. باپ بیٹے کو دیکھ کر کے بھاگ رہا ہے, بیٹا باپ کو دیکھ کر کے بھاگ رہا ہے, ماں بیٹی کو دیکھ کر کے بھاگ رہی ہے, بیٹی ماں کو دیکھ کر کے بھاگ رہی ہے, رشتہ دار کو دیکھ کر کے بھاگ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے عالم میں جب انسان پریشانیوں سے گھرا ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اللہ کے حکم سے جہنم میدان محشر میں لائی جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب جہنم میدان محشر میں لائی جائے گی, اس کے جو ہے کہ اس کو 72,000 لگامیں لگا کر کے فرشتے گھسیٹتے ہوئے لائیں گے. اللہ اکبر. جہنم اس طرح لائی جا رہی ہے میدان محشر میں کہ 72,000 لگام لگے ہیں, اور ہر لگام کو 72,000 فرشتے پکڑ کر کھینچیں گے. اس عالم میں جہنم میدان محشر میں لائی جائے گی. ذرا سوچ, تیرے وجود میں اتنا دم ہے کہ تو جہنم کے آگ کا مقابلہ کر سکتا ہے, پھر نبی کی محفل کی بے حرمتی کیوں؟ میں پیشاور مقرر نہیں ہوں کہ ہمیں آپ بلائیں گے تو ہم آئیں گے, آپ بلائیں گے تو بھی ذہن نصیب, نہیں بلائیں گے تو بھی ذہن نصیب. لیکن حق بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, جہنم کا حال یہ 72,000 لگامیں لگائی گئی ہے, ایک ایک لگام کو 72,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہیں اور کھینچ کر کے لا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ امت کیا اس حدیث کو نہیں پڑھتی؟ یہ سچ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہماری بخشش کرائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بھی بات سچ ہے
نبی اسی کی بخشش کرائیں گے جس کے سینے میں ایمان موجود ہوگا۔ اگر نبی کا اپنا ہو اور دنیا میں نبی کی شان میں گستاخی کیا ہو، کفریہ کلمات کیا ہو، اور گستاخی اس حد تک بڑی ہو کہ وہ کافر ہوا ہو، خدا کی قسم مصطفیٰ اس کے طرف کل میدان محشر میں نظر عنایت نہیں کریں گے۔ اور اگر کریں گے تو بتائیے ابو جہل کون تھا؟ علماء سے پوچھتا ہوں ابو جہل کون تھا؟ ارے ابو جہل میرے نبی کا اپنا چچا تھا، حضرت عبداللہ کا بھائی تھا۔ تو وہ تو نبی کا اپنا چچا ہے، صرف چہرہ دیکھ کر مصطفیٰ اگر بخشش کرے جو کہ آج کل پیغام دیا جا رہا ہے، تو میں کہوں گا ابو طالب سے بڑھ کر کے مصطفیٰ کا کوئی اور نہیں تھا۔ جب مکہ والوں نے تبلیغ سے روکا، ابو طالب بھتیجے کو روک دو کہ یہ تبلیغ نہ کرے، آقا گئے ابو طالب کی بارگاہ، ابو طالب نے کہا کیا یہ شکایتیں ہیں، کون سا دین پھیلا رہے ہو، ایک کام کرو بھتیجے روک دو۔ آقا نے فرمایا اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج دے دے، دوسرے ہاتھ میں چاند دے دے، اور پھر یہ کہے کہ تم اپنے دین کی تبلیغ روک دو، تو میں محمد اپنے دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ ابو طالب نے کیا جملہ کہا تھا، تاریخی جملہ سن لو۔ ابو طالب نے کہا تھا بھتیجے دین کی تبلیغ کر، مجھ سے جو ہو سکے گا، جتنی مدد ہو سکے گی، تیرا چچا ابو طالب تیری مدد کرے گا، تو دین کی تبلیغ کر، تجھے رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مقام ابوا میں انتقال کر گئیں، اس کے بعد آقا نامدار کی پرورش کہاں ہوئی؟ ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ دعویٰ ہے، انس کہتے ہیں جو چیز مصطفیٰ کے ہاتھ سے مس ہو جائے اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ میں کہوں گا ابو طالب کے گھر میں مصطفیٰ کیا ابو طالب کے بستر پر نہیں لیٹے ہوں گے؟ کیا ابو طالب مصطفیٰ کو گلے نہیں لگائے ہوں گے؟ کیا مصطفیٰ کا جسم اطہر ابو طالب کے جسم اطہر سے مس نہیں ہوا ہوگا؟ اگر مس ہوا ہے تو لکھ کر کے مجھے دو، کل قیامت کے دن ابو طالب کبھی جہنم کی آگ نہیں جلائے گا۔ دے پاؤ گے لکھ کر کے؟ نہیں دے پاؤ گے، پھر یہ بے حرمتیاں کیسی؟ پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے، جو بھی آپ کام کریں حد اعتدال میں رہ کر کے، نہ جلسوں کی حرمتیں مجروح ہونے پائے، نہ جلسوں کی روحیں قتل ہونی پائے۔ تم اس طرح جلسے میں بیٹھو کہ لگے نعت پڑھنے والا حسان کی سنت ادا کر رہا ہے اور نعت سننے والا مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت والماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہنم کی آگ اس طرح خطرناک ہے، اس طرح خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی نماز پنجگانہ ادا کرتے تو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ میں جہنم کے آگ سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ سوال ہے، نبی تو معصوم ہے، کلو نبی کن معصومون، ہر نبی معصوم ہے، اور اگر نبی کو معصوم نہیں مانو گے تو نظام اسلام پورا درہم برہم ہو جائے گا۔ شک کا ذرا سا پہلو جھلکا تو نظام اسلام پورا درہم برہم ہو جائے گا۔ متفقہ رائے ہے، جمہور کا فیصلہ ہے، ہر نبی معصوم ہوتا ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں اللہ کے نبی نے جہنم کی آگ سے پناہ کیوں مانگا؟ اللہ کے نبی نے جہنم کی آگ سے پناہ اس لیے مانگا کہ اللہ کے نبی معلم الکائنات تھے، دنیا کو سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے، دنیا کو بتانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اللہ کے نبی مصلی پر بیٹھ کر کے اپنے رب سے جہنم کے آگ سے پناہ مانگ کر کے پوری امتیوں کو درس دے رہے ہیں، جب بھی نماز ادا کرنا اپنے رب سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنا۔
یہ جہنم کی آگ کس لیے تیار کی گئی؟ سب تو کلمہ پڑھنے والے تھے، یا تو جہنم کی آگ کا ذکر اللہ نے کہا کیا تو امت محمدیہ کو الگ کر دیتا، جو فرقے ضالہ ہیں وہ سب جہنم میں جاتے جیسا کہ جائیں گے، یہ بات ہو جاتی۔ لیکن جہنم کے آگ کا جہاں تذکرہ ہے وہاں یہی ہے کہ جو اپنے نفس کی اتباع کرے گا، اپنے اہوا کی اتباع کرے گا، اللہ اکبر کبیرہ، نمازوں کو ترک کرے گا، روزوں کو ترک کرے گا، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حتیٰ کہ جو دنیا میں زنا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اے ایمان والو زنا کے قریب بچ جانا، کیوں؟ زنا ایک فحش چیز ہے، وساء سبیلا، اور اس کا راستہ بڑا خطرناک ہے۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ فرما رہا ہے کہ زنا کا راستہ برا ہے تو ذرا سوچو جس کے راستے کے بارے میں قادر مطلق برا کہہ دے پھر اس کی منزل کتنی بری ہوگی۔ اللہ اکبر، ایک زانی کے لیے بھی ہے کہ وہ جہنم میں، اور ایک شخص وہ ہے جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ آج کل جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج نوجوان نوجوانی کے دہلیز پر پہنچا اور 3 مرتبہ قبل تو ہاں کہہ لیا تو لگتا ہے وہ اپنے ماں کو کہتا ہے طلقتہا، لغوی معنی میں کہ میں تم سے دور ہو رہا ہوں، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ نکاح قبول کرتا ہے، پھر ماں سے بغاوت لیتا ہے، باپ سے بغاوت لیتا ہے، باپ سے دشمنی لیتا ہے، ماں سے دشمنی لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سوچ تو صحیح، وہ ماں جو تمہیں شکم میں 9 مہینے تک رکھا، وہ ماں جس نے 9 مہینے کے بعد تو اس کے ذریعے دنیا میں آیا، پھر ماں نے اپنے خون کا دودھ بنا کر کے تمہیں پلایا۔ اللہ اکبر، اس ماں سے تو کس قدر نفرت کرتا ہے، تو کس قدر دشمنی کرتا ہے۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے نوجوانوں، ذرا غور سے سنو، اگر آپ اپنی حضامت چاہتے ہو، اگر آپ اپنی خیریت چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو تکلیفیں نہ دیا کرو۔ آج تیرے دل میں تمنا ہے کہ تو جنت میں جائے گا، تو جنت میں جانے کا متمنی ہے، تو جنت میں جانے کا خواہش مند ہے، یاد رکھ جو ہے کہ نبی سے، یاد رکھ ماں سے نفرت کر سے، ماں سے بغاوت کر کے، ماں کو جوتے مار کر کے، ماں کو ڈنڈے مار کر کے، ماں کو تکلیف دے کر کے تو جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ماں کی خدمت کرنا بلکہ جہاد میں جانے سے افضل اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ اور یاد رکھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام معاذ بن جبل ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جہاد میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد میں جائے گا؟ کہتے ہاں یا رسول اللہ جہاد میں جانے کی تمنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے ماں باپ زندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جا ان کی خدمت کر، ان کی خدمت کر، جا کر کے ان کی خدمت کر، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، آقا فرماتے ہیں جا کر کے اپنی ماں کی خدمت کر، اپنے باپ کی خدمت کر، اپنی ماں کی خدمت کر، اس لیے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جس جنت کو تو جہاد میں تلوار کے نیچے جا پانا چاہتا ہے، اللہ نے اس جنت کو ماں کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ جا کر ماں کی خدمت کر، اللہ تجھے جنت عطا کر دے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں سے محبت کرنے والا، ماں سے عقیدت رکھنے والا، ماں کو احترام کی نظروں سے دیکھنے والا، یہ صرف جنتی نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ بھی اسے جنتی بنا، کیا بات ہے، واہ، اسے بھی جنتی بنا دیتا ہے۔
ماں باپ کو سینے سے لگانے والا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی، جو شخص اپنی ماں کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا ماں کا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے! اور ماں سے محبت کرنے والا جو ماں باپ سے محبت کرتا ہے، یقین جانو وہ تو خود ماں باپ کی دعا سے جنتی ہوتا ہے، وہ شخص بھی جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے بھی جنتی ہوتا ہے۔ ارے کون نہیں جانتا پہلی صدی ہجری کہ جنہیں امام العاشقین کا لقب ملا، حضرت ویس قرنی، یہ اپنی ماں سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ نبی کا زمانہ پایا لیکن صحابی نہیں ہوئے، خیر التابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے، ماں کمزور تھی، نابینا تھی، ماں کی خدمت کرتے، ماں کی بارگاہ میں رہتے، اور نبی سے عشق کا حال یہ تھا، وہ عاشق، اور عشق جب اندر سے گرماہٹ پیدا کرتا ہے نا، تو پھر عشق سر چڑھ کر کے بولتا ہے، ماں کی خدمت کر رہے۔ ایک دن کہا، ماں مجھے مدینے والے آقا کی بڑی یاد آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیتی تو میں چلا جاتا اور دیدار کر کے واپس آ جاتا۔ ماں نے کہا، نہ بیٹا، ابھی تو میری خدمت کر، تو چلا جائے گا تو میری خدمت کون کرے گا؟ مجھے پانی لا کر کے کون دے گا؟ وقت سے کھانا کون دے گا؟ اللہ اکبر! حضرت ویس قرنی ماں کی اس بات کو مان جاتے ہیں۔ ذرا سوچے کتنے بڑے فرما بردار تھے ماں کا، ماں کہتی ہے بیٹا نہ جاؤ تو وہ حضرت ویس قرنی نہیں جاتے۔ اللہ اکبر! ایک دن ایسا ہوا، صبح کے وقت اٹھنے کے بعد ماں کی بارگاہ میں گئے، ماں کی بارگاہ میں جانے کے بعد ماں کا پیر دبا رہے تھے، ماں کا پیر دباتے دباتے حضرت ویس قرنی نے کہا، ماں اگر اجازت دے تو میں چلا جاؤں، مصطفیٰ کو دیکھ کر کے آ جاؤں۔ ماں نے کہا کہ اچھا جا، لیکن صرف 8 پہر کے اندر واپس آ جانا، 8 پہر کے لیے ساری چیزیں میرے بغل میں رکھ دے تاکہ جس چیز کی مجھے ضرورت ہو وہ چیز میں لے لوں اور چلا جا۔ 8 پہر کے اندر واپس آ جانا، 8 پہر مطلب 12 گھنٹے کے اندر واپس آ جانا۔ قرن کا رہنے والا وہ ویس، اللہ اکبر، ماں کی زبان سے جب سنتا ہے جا ویس چلا جا، 8 پہر کے اندر واپس آنا، اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے ویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جس حال میں تھے، جس سچویشن میں تھے، اسی سچویشن میں سفر شروع کر دیا ہے۔ کبھی آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور کبھی جو ہے کہ دوڑتے ہوئے چلتے ہیں، کبھی ریگستان میں ان کا پیر پڑتا ہے، کبھی چلنے لگتا ہے اور کبھی پھر دیوانہ ہو جاتے، پھر تیزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر! جاتے جواتے جب مدینے کی سرحد کو پار کیا ہے، اللہ اللہ، اور مدینے کے اندر داخل ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت حجر عائشہ سے نکلے اور نکل کر مدینے کے گلیوں میں کہیں چلے گئے۔ ادھر ویسے قرنی بڑی تیزی کے ساتھ مصطفیٰ کے حجرے کے پاس پہنچے اور حجرے کے بعد پہنچنے کے بعد انہوں نے سلام کیا، اندر سے جواب آیا۔ ویسے قرنی نے کہا، ذرا بتائیے کیا مصطفیٰ جان رحمت ہے؟ کیا میرے عاشق، کیا میرے معشوق ہیں؟ کیا میرے محبوب ہیں؟ اللہ اکبر! آواز آتی ہے مصطفیٰ تو ابھی کہیں چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ! ویسے قرنی نے کہا، اچھا اتنی اجازت ہے کہ میں حجرے کے اندر آ جاؤں؟ اما عائشہ نے کہا، آ جائیے۔ اما عائشہ پردے میں چلی گئی۔ ویس جب اندر جاتے، اللہ اکبر کبیرہ! واہ ویس تیرے عشق کو سلام ہے، واہ عشق ویس تیری محبت کو سلام ہے۔ جب ویس حجرے کے اندر جاتے، اللہ اکبر، کبھی مصطفیٰ کے بستر کو چومتے، کبھی مصطفیٰ کے مسند کو چومتے، کبھی مصطفیٰ کے لوٹے کو چومتے، کبھی مصطفیٰ کے چارپائی کو چومتے۔ ارے جو جو چیزیں ملتی تھی ویس اسے چوما کرتے تھے۔ اگر آج ہم مصطفیٰ کے نام پر انگلی چوم لیتے ہیں پھر اعتراضات ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! پوچھتے ہیں کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، ارے ویسے قرنی سے
پوچھو مصطفیٰ کے بستر کو چومنا کس کتاب میں لکھا ہے، اگر پوچھو گے تو جواب آئے گا ارے عشق کی باتیں کتابوں میں نہیں ملا کرتی ہے، عشق کی باتیں دلوں کے کتاب میں ملا کرتی ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ویس کبھی بستر کو چومتے ہیں، کبھی آفتابے کو چومتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کے جو ہے کہ چارپائی کو چومتے ہیں، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے مسند کو چومتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ نے کہا ارے ذرا بتاؤ تو آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت ویس کہتے ہیں ارے میں جس کے لیے آیا ہوں وہ مجھے جانتا ہے، وہ میرا نام بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ اس کا نام کیوں نہ جانے؟ اللہ کی قسم تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے، سیر کے کتابوں میں لکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت جب عصر کی نماز پڑھ لیتے تو مسجد نبوی کے صحن میں آتے اور اپنے جبے اطہر کو کھول کر کے اپنے سینے کو قرن کی طرف کر لیتے تھے۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ یہ آپ نے جبے کو کھول کر کے اور قرن کی طرف اپنے جو ہے کہ سینے کو کیوں کر لیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جب صحابہ پوچھتے کہ آپ قرن کی طرف اپنے سینے کو کیوں کرتے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ارے میرے صحابیوں کیا تمہیں نہیں معلوم میں اپنے سینے کو قرن کی طرف اس لیے کرتا ہوں کہ قرن سے میرے محب میرے عاشق کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد ہے، زندہ باد، واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ ویسے کرنی کو لیکن مصطفیٰ کی زیارت نہیں۔ ماں نے کہا تھا 8 پہر میں واپس آنا 12 گھنٹے میں۔ اب ویس نکلے حجرے مصطفیٰ سے اور بڑی تیزی سے ماں کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے کی سرحد کو پار کیا کہ مصطفیٰ آئے حجرے میں، ساتھ میں ابوبکر ہے، علی ہے، عثمان ہے۔ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ایک عاشق آیا تھا، دیکھنے میں چرواہا لگ رہا تھا، وہ آپ کے بستر کو چوم رہا تھا، آپ کے آفتابے کو چوم رہا تھا، آپ کی مسند کو چوم رہا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے نام پوچھا تو نام نہ بتایا۔ میرے مصطفیٰ تڑپ اٹھے، کہا علی عثمان عمر ارے ذرا دوڑو تیزی کے ساتھ دیکھو، وہ تو ویس آیا تھا قرن سے چل کر کے، جاؤ اسے لے کر کے آؤ۔ جب تک علی عثمان وہ بکر دوڑے ہیں، اللہ اکبر، حضرت ویس قرنی مدینے کے سرحد کو پار کر دیے، پھر واپس آتے ہیں۔ یہ تعجلہ صحابہ، اللہ اکبر۔ آقا نے پوچھا کیا ویس ملا؟ نانا یا رسول اللہ ویس تو نہیں ملا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اما عائشہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی یا رسول اللہ ذرا آپ بتائیں تو صحیح وہ کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا وہ میرا بہت بڑا عاشق، میرا بہت بڑا عاشق وہ ویسے قرنی ہے۔ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو؟ اللہ اکبر، کیا تمہیں معلوم ہے؟ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ آقا نے فرمایا یہ میرا وہ دیوانہ ہے کہ اس کی دعا سے اللہ میری آدھی امت کو بخش دے گا۔ زندہ باد، زندہ عاشقوں کا باد، مقام۔ کیا بات۔ اب عائشہ نے ہاتھ جوڑا یا رسول اللہ ذرا بتائیں، لوگ اپنی بخشش کی فکر کرتے، ہمیں خود فکر ہے کہ ہماری بخشش ہوگی یا پھر میں مجرموں کے صف میں کھڑا رہوں۔ یہ تو مدینے والا آقا جانتا ہے۔ نگاہ کرم ہو گئی تو پھر تو بخشش کا پروانہ مل ہی جائے گا، اگر عدل کر لیا تو پھر جہنم سے کوئی بچا بھی نہیں پائے گا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اگر بر جفا پیشہ بشتافتے کہ از دست قہرش اما یافتے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر دوڑ لگانے لگے، ان کو پکڑنے لگے کہ از دست قہرش اما یافتے، تو دنیا میں کون بندہ ہے جو خدا کے عذاب سے بچے؟ شیخ سعدی کہتے نہیں بچ پائے گا، وہاں تو فضل چلے۔ اللہ اکبر۔ آقا نامدار ارشاد فرما، حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیں، لوگ اپنی بخشش کے فکر مند ہوتے ہیں، یہ کیسا آپ کا عاشق ہے؟ اس کے دعا سے آدھی امت بخشی جائے گی، آخر اسے مقام ملا کہاں سے؟ آخر اسے مرتبہ ملا کہاں سے؟ آخر اسے بلندی عطا ہوئی کہاں سے؟ آخر اسے عظمتیں ملی کہاں سے؟ آخر اسے رفعتیں ملی کہاں سے؟ آخر یہ بلندیاں اس کے مقدر میں آئی کہاں سے؟ آقا ارشاد فرما
फरमाते आयशा सुन, ये मेरा ऐसा आशिक है जिसकी दुआ से अल्लाह मेरी आधी उम्मत को बख्शेगा। उसकी वजह ये है कि ये हर आन हर लम्हा अपने माँ का वफादार। सुभान अल्लाह, सुभान। माँ की वफादारी की वजह से अल्लाह इसकी दुआ से मेरी आधी उम्मत को बख्श देगा। माँ इसके लिए दुआ करती है। फिर आगे आका इरशाद फरमाते आयशा मालूम है, हर सिमत से लोग कहेंगे मुझे कि मैं मुस्तफा का दीवाना हूं, मैं मुस्तफा का आशिक हूं। हर सिमत से लोगों की आवाज आएगी कि मैं मुस्तफा का आशिक हूं। लेकिन आयशा सुन, मैं ये कहता हूं कि वैस मेरा आशिक है और मसा तो जब है। आप अगर कहे हम खुदा के बंदे हैं, हम खुदा के बंदे हैं, ताज्जुब नहीं है। लेकिन जब खुदा कह दे फला मेरा बंदा है, फिर मुकद्दर का सितारा उरूज पर हम कहते रहे मुस्तफा के आशिक है, क्या ताज्जुब है। अगर मुस्तफा कह दे फला मेरा आशिक है, फिर जन्नत तेरे नाम। याद रख, क्या बात है, वाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालों, खुद जहन्नम की आग से बचो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ।